اور اسی بات کو سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسی کتاب دنیا کو دے کر گئے، اصل کامیابی ہے کہ جب وہ دنیا سے گئے تو عرب کی سرزمین پر لاکھوں چلتے پھرتے قرآن چھوڑ کر قرآن کے سانچے میں ڈل گئے تھے، اور وہ بات بن گئی تھی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ خود قرآن بن گئے، اور کیوں نہ بنتے جب خود رہبر اور پیشوا جو تھے ان کے بارے میں جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا لوگوں نے کہ اماں رسول اللہ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کیریکٹر، آپ کی زندگی کو سیرت بیان کریں، تو ایک فکرے میں بیان ہونے بیٹا تو قرآن نہیں پڑھتا، کہا پڑھتا، فرمایا الف سے شروع کر کے ناس تک سین تک جو کچھ بیان ہوا در پردہ یہ بات محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں خلق القرآن، جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا وہ حضور چلتے پھرتے قرآن، آپ کی گفتار کردار سب کچھ اس کے سانچے میں ڈلا دیا۔ تو اللہ کہتا کہ یہود کی طرح نہ ہو جاؤ، نبی کے ساتھ رہے اتنی مدت ساتھ کتاب سنتے رہے، دل سخت کوئی اثر نہیں ہوا، پتھر دل، تم اس طرح کے نہ ہو، اللہ کا کلام جب سنو تو تمہارے دل کانپ جانے چاہیے، لرز جانے چاہیے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک لکھتے ہیں گئے گزرے دور میں بھی قرآن میں بڑی طاقت، سنیں تو صحیح تھا۔ تو سلطان احمد بن نصر جو اب اس نے نیشا پور فتح کیا تو دربار لگایا اور قاری سے کہا کہ قرآن مجید پڑھے، اب وہ قرآن مجید میں سے اس نے وہ مقام پڑھا جہاں آتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لے گا آسمان کو اور ایک ہاتھ میں زمینیں ہوں گی، جھنجھوڑے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے ہیں، لمن الملک اليوم، بتاؤ کہ تمہارا اقتدار کہاں گیا، کس کی حکومت ہے آج؟ تو سلطان نے اپنا تاج اتارا، تخت پر رکھا اور خود زمین پر آ کر مٹی پر سجدے میں گر گیا اور رو کر کہا کہ اللہ بادشاہی احمد کی نہیں ہے، بادشاہی تیری، اصل میں حکمران وہی ہے۔ تو قرآن کو اگر کوئی سنے تو قرآن میں اتنا زور اور قوت ہے کہ آدمی کو بدل دے، اس کے دل کی اصلاح کرے، اور دل ٹھیک ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ دل جب تک ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی غلط کاموں میں پھنسا رہتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی بات اتر جاتی ہے کہ میرے سامنے تم نے آنا، میں تمہارے ذرے ذرے سے واقف ہوں، تم ہزار جتن کرو کہ تمہارے عیب چھپے رہیں، مجھ سے نہیں چھپے۔ اور اسی لیے ایک دعا جو طواف کے دوران نیک لوگوں نے کی ہے اس کا مضمون بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، صرف زبانی نہیں پڑھنی چاہیے، دل سے ہونی چاہیے کہ اللہ جو میرے گناہ خافیہ علی خلق کا تیری مخلوق سے چھپے ہوئے ہیں مگر تو جانتا ہے، وہ آگاہ باخبر ہے، وہ معاف کر دینا، میرا پردہ رہ جائے، ورنہ اگر حساب شروع ہو گیا لوگوں کے سامنے آ گئی باتیں تو بڑے بڑے زاہد اور آبے ننگے ہو جائیں گے، کیا چھپ کر کرتے تھے تم، اب ساری چیزیں آ گئی۔ اس لیے قرآن مجید میں اتنی طاقت اور قوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام اور عطیہ ہے کہ ہم اس کی طرف اگر دل سے متوجہ ہو جائیں، اس نیت سے اس کو پڑھیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے رہنمائی لینی ہے، صرف برکت کے لیے نہیں، اس کو پڑھنا پوچھنا اس سے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، تو آج بھی یہ زندہ کتاب ہے، مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، وہی اثر اس میں باقی ہے جو پہلے تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چونکہ غلط بات مشہور ہو گئی کہ وہ بہن کے گھر گیا، جب وہ ایک واقعہ جو حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں مگر مشہور وہی بیان ہونا شروع ہو گیا کہ وہ گئے وہاں لڑائی ہوئی، ایسی بات نہیں۔ اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے دعا کی تھی اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ نے مانگ کر لیا، حالانکہ ان کے فضائل پڑے ہیں، تو غلط باتیں دین میں ان کو چھوڑنا چاہیے۔ اب ایک طالب علم نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا حضور نے کہا کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن شام میں سے کسی ایک کے ذریعے میری مدد کرے، اور حضور کا کیا بیٹھتا تھا، آپ دونوں کے لیے کہہ دیتے، آگے اللہ کی مرضی جس کو مناسب سمجھا جائے، حضور نے یا کیوں کہنا تھا؟ اور یہ سوال علیہ السلام میں بھی چھپا جواب نہیں ہوا، باتیں لوگ بنا لیتے ہیں پھر پھنس جاتے ہیں، زمانہ ہے پڑھا لکھا کہ حضور دونوں کے لیے دعا کرتے، آگے جو ہوتا حضور تو قرآن بتاتا ساری دنیا کے لیے تڑپتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اور پھر یہ کہ کہا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے اندر طلب ہی نہیں تھی، قرآن تو کہتا ہے یہ طالب علم کا سوال، یہدی الیہ من اناب، اللہ کا اصول تو یہ ہے کہ وہ ان کو ہدایت دیتا جو چاہتی۔ یہ حضرت عمر تو کافر تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے، صرف دعا کی اور یہ بغیر طلب کیا ان کو مانگ لیا، یہ کیا ہوا؟ تو اصل میں باتیں غلط مشہور ہو گئی۔ ہوا کیا، دو واقعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلام کی طرف کھینچ گئے، طلب پیدا ہوئی تو اللہ نے نام کیا، ورنہ وہ خام خانے وہ تو غنی ہے، محتاج ہی نہیں۔ عمر کافر مرے، اللہ کا کیا بیٹھتا، اتنے مرے ہیں، خدا کا کوئی نقصان ہوا نہیں، طالب۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ جب حضرت حبشہ کی رسول کریم علیہ السلام نے اجازت دی
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزیزہ تھی لیلا ان کا نام تھا، وہ اور اس کا خامن سامان باندھ رہے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور دیکھا کہ وہ لیلا سامان باندھ رہی، جنہوں نے پوچھا لیلا یہ کیا ہے، کیا کر رہی؟ اس نے بڑے درد انگیز پیرائے میں یہ بات کہی کہ عمر یہاں تم نے اللہ کی بات ہمارے لیے مشکل کر دی، جینا حرام کر دیا، یہ ہمارے گھر سنبھالو، جائیدادیں سنبھالو، ہم یہ سب کو چھوڑ کر پردیس جا رہے ہیں۔ اب یہ پہلا موقع تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا جو آدمی روز لونڈیوں کو مارتا تھا اور لاٹھی رکھ دیتا تھا کہ مجھے ترس نہیں آیا، صرف تھک گیا، خبر لیتا ہل اور صرف یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، کھڑا نہیں رہ سکا کہ لیلا نہ دیکھ لے، صرف اتنا کہا اچھا خدا تمہارا ساتھی۔ مگر آنسو آ گئے کہ ہمارے برابر کے شریک ہیں، جائیدادیں ان کی، کیا دیکھا انہوں نے کہ سب کو چھوڑ کر جا رہا ہے، پتہ نہیں وہاں پردیس میں کیا خاک چھان نہیں پڑے۔ اور دوسرا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حرم شریف کی طرف نکل گیا، ارادہ تو تھا کہ نیند نہیں آ رہی، شراب پی دکان پر، وہاں ساتھی نہیں کو ملا، میں حرم شریف کی طرف گیا تو رسول کریم علیہ السلام رات کی نماز پڑھ رہے تھے تہجد، اور تھوڑا تھوڑا بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے، سورہ الحاقہ تھی شروع، تو اس میں پڑھتے آئے جب آپ نے آخرت کا بیان کیا تو ہم لوگ آخرت کے منکر سے مر گئے، مٹی ہو گئے۔ میں نے کہا یہ باتیں جو ہے نا صرف شاعری ہیں، لفاظی یا لفظوں کے چکر سے یہ آدمی لوگوں کو گمراہ کر دیتا، ورنہ مرنے کے بعد کیا شاعری واقعی ایسی ہے کہ آدمی کو پھنسا دیتی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو آپ نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کی باتیں نہیں ہیں، تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ میرے دل میں آیا کہ یہ کاہن جنات ہیں اس کے پاس، میرے دل کی بات اس نے معلوم کر لی۔ آپ نے پڑھا وما ہوا بقول کاہن، یہ کاہنوں کی باتیں نہیں ہیں، خدا کا کلام ہے۔ تو فرماتے ہیں فواق علیہ السلام قلبی کرما، میرے دل میں گھس گیا۔ اور ادھر ایک بہت سے آواز سنی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اس میں سے آواز سنی کہ لوگوں تم کیا کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے اندر ایک رہبر بھیج دیا، وہ تھانے سے نکلے حضور کی خدمت میں۔ تو طلب پیدا ہونے کے بغیر اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ تو کہتا اگر تم غنی بنتے میں تم سے بڑھ کر غنی ہوں، میں تمہارا کو محتاج ہوں، تمہیں ڈھونڈتا پھروں، اصول ہے اللہ کیا۔ تو یہی بات اللہ نے کہی کہ چاہیے کہ تم وقت کی قدر کرو، جو ٹائم تمہیں ملا اس سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ کون سی گھڑی آئے گی جب تم کلام سن کر توبہ کرو، وقت ختم ہو جائے گا اور پھر روتے رہو گے۔ توبہ کرو، وقت کو ضائع نہ کرو، اس سے جلدی فائدہ اٹھا لو۔ اور اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، میری اور آپ کی یاد جانی کہ جا رہے تھے قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، باوضو تھے، الگ ہو کے ایک طرف 2 رکعت نماز پڑھی، تو ساتھیوں نے کہا حضرت یہ کون سی نماز کا وقت؟ فرمایا نہیں نماز کا وقت نہیں تھا، جب میں نے قبروں کو دیکھا تو ذہن میں آیا کہ عبداللہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا، اب یہ جواب دے رہے ہیں تیرا کوئی پتہ نہیں ابھی ختم ہو جائے، اس لیے یہ جو گھڑی میسر ہے اس میں کچھ اللہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ تو زندگی میرے دوستوں بھائیوں قیمتی ہے، اس میں ہمیں خود اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، اور ہماری تو ذمہ داری دوہری ہے جس کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے سوچنے کے لیے کہ صرف اپنے آپ کو درست نہیں کرنا، اللہ کے دین کو دوسری دنیا تک پہنچانا اور اس کو غالب کرنا۔ تو یہ اجتماع جو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب اور مبارک کرے۔ میرے رفیق آئے ہیں، ان کی باتیں آپ توجہ سے سنیں، مگر خدا کے لیے مردہ دل جو ہے نا ان کو زندہ کریں، اور اس میں اللہ کا خوف جو اس کو جگہ دیں، اور آخرت کی فکر جو ہے نا اس کو اجاگر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔